تھینک یو نریندر مودی، پہلگام کا ڈرامہ رچانے کے لیے، پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے، اور پھر اس میچ کا نتیجہ 6-0 کی صورت میں نکالنے کے لیے ہماری فوج کا شکریہ. لیکن اسپیشل تھینکس ٹو نریندر مودی، کیونکہ نریندر مودی کا ویژن ہے. یہ کہا تھا نا سر، یہ آپ کا ویژن ہے کہ آج بات یہاں تک پہنچی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کا امیج ہے وہ مطلب بیان سے باہر ہے. ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب آپ دیکھ رہی تھی نریندر مودی سعودی عرب جاتے تھے، اعلیٰ ترین سول ایوارڈز دیے جاتے تھے ان کو، زبردست پروٹوکول ملتا تھا، ٹریڈ والیوم بڑھانے کے معاہدے ہوتے تھے، وہ سارا کچھ چل رہا تھا. پھر درمیان میں یہ ایک حرکت نریندر مودی نے کر دی، اور اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ایک تو ظاہر ہے وہ چراغاں کے حوالے سے جب وہاں سے فون آیا تو عامر نے اس وقت یہ بریک کی ہمارے یہاں خبر کہ کوئی بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اسی طرح نہیں ہوتا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو جس طرح سے فضا میں پروٹوکول شروع ہو گیا تھا، اس سے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی، اور پرپل کارپٹ پہ ان کا استقبال جو صرف اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا تھا، تو یہ کوئی چھوٹی چیز ہے. مطلب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی کہ اس لیول پہ. اور پھر نو ڈاؤٹ جو آپ کے فیلڈ مارشل بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، ان کا بہت اہم رول اس سارے اس میں یہ جو دفاعی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے. دیکھیں ایک چیز میرا خیال ہے، اگر سمجھ آنا شروع ہو گئی تو ویری گڈ، یا سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اسپیشلی جب اسرائیل نے یہ جو کیا ہے قطر میں جو اٹیک کیا ہے، کہ آپ نے سارے پیسے خرچ کر کے اپنا دفاع مضبوط بنانے پہ امریکہ سے وہ لے لیا، طیارے بھی لے لیے، ڈیفنس سسٹم بھی، ہر چیز آپ نے ان سے لے کے ویسٹ سے آپ نے انسٹال کر لی. اور پتہ یہ چلا کہ جب آپ کا دفاع کا وقت آیا تو ایک بلینک سکرین آ رہی تھی. شروع میں سمجھ ہی نہیں آئی قطر والوں کو یہ ہوا کیا ہے، سکرین بلینک کیسے ہو گئی ہے. اور اس کے بعد صرف اس وقت صرف سعودیز کو پتا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، اور لیکن اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ کیا، کیونکہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ قطر میں یہ اٹیک ہو جائے گا جہاں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہوا. تو سمجھ آپ کو یہ آئی کہ وہ جو آپ اسلحہ، طیارے اور دفاعی نظام لے رہے ہیں آپ امریکہ سے یا ویسٹ سے جو آپ نے خریدا ہوا ہے، وہ جب ویسٹ کچھ چاہے گا، جب اسرائیل کچھ چاہے گا تو وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پھر اس کو بند کر دیں گے سارا سسٹم، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ بنیادی طور پہ آپ نے آپس میں لڑنے کے لیے، مطلب آپ کا کسی اپنے ہمسائے ملک سے یا کسی اور عرب ملک سے آپ کا وہ مقابلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ آپ استعمال کر سکیں گے. لیکن جب بات اسرائیل کی آئے گی یا اس کی کسی اتحادی کی آئے گی تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے. تو اس معاہدے کی اہمیت میں کیا بیان کروں. انڈیا سے جو چیخیں آ رہی ہیں اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی اوور نائٹ ہو کیا گیا کہ مطلب اتنے اچھے تعلقات ہمارے سعودی عرب سے، عرب ممالک سے ہمارے آئیڈیل تعلقات، اور اچانک اب پتہ چلتا ہے کہ جی پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ ہو گیا. یہ بہت بڑی چیز ہے، اور نو ڈاؤٹ عامر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی وقت کے ساتھ اس کی تفصیلات آئیں گی. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی ملک سمجھ رہا ہے کہ جی اس کے خلاف ہے، تو سمجھتا رہے، سانوں کی فرق پڑتا ہے. صحیح سے بالکل ظاہر ہے ہم اس پہ بھی آگے چل کر بات کریں گے، خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پر اگر کسی بھی ملک کو تکلیف ہے، اور وہ تو نظر بھی آ رہا ہے، انڈیا کی بات ہو رہی ہے اور انڈیا ہی نے اس پر سب سے پہلے ریاکشن دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہماری سلامتی کے اگینسٹ کچھ ہوا تو اس پر ہم بات کریں گے. ہمارا جو بنیادی سوال، کیا خطے پر اثرات مرتب ہوں گے اور خاص طور پر پاکستان کی ذمہ داریوں میں کتنا اضافہ ہوگا، اسی پر ہم بات کریں لیکن بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو تاریخی باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا دونوں ممالک کے درمیان، اور خاص طور پر خطے اور مشرق وسطیٰ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی فیصل صاحب. جی الیاس صاحب آپ سے بھی یہی سوال. دیکھیں جی، خطے میں جو ہے خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ میں جو ہے، اس میں یہ تبدیلی ہوگی کہ دفاعی جو تبدیلی کے اعتبار سے ہے بڑی اہم پیش رفت ہوگی جو عرب ممالک کے درمیان میں، مسلم ممالک کے درمیان میں. یہ اسی طرح جیسے سعودی اور پاکستان کے اسٹریٹجک میوچل
جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اسی طرح کے دوسرے ایگریمنٹس ہوں گے، اور زیادہ تر اس دفاعی جو ایگریمنٹس ہوں گے اس کے تحت جو دوسرے ممالک ہیں جس میں یورپین ممالک امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ان کے لیے تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ ان کو خطے میں جو توازن تھا طاقت کا وہ بگڑتا ہوا دکھائی دینے لگا ہے، اور اس کے مطابق تو ان کو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل کرنی ہوگی اور اس طرح دیکھنا ہوگا۔ اسرائیل کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، تو جب سعودیہ کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ ہو گیا، پاکستان کی جنگ سعودیہ کی جنگ سعودیہ کی، اور اس طرح آپس میں جب طے پہ آ گیا تو پھر اس کے لیے دیکھنا پڑے گا، اس کو اپنے آپ کو مزید دفاعی طور پر مضبوط کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو بھی دیگر ممالک ہیں ان کو بھی یہ دیکھتے ہوئے اور بڑی تقویت ملے گی، اور دیکھیں اس طرح آپس میں جب یہ دفاعی اعتبار کے معاہدے ہوں گے، اس میں تجارتی معاہدے بھی ہوں گے آپس میں، ان میں آپس میں تعلقات آپس میں بڑھیں گے، اور اس طاقت کے جو توازن ہے اس میں آپ دیکھیں بگڑتا ہوا دکھائی دے گی۔ اس میں امریکہ کے لیے بھی ایک بڑی تشویش ہے کہ اس کو دیکھنی اپنی اسٹریٹجی ساری جو چینج کرنی ہوگی، کیونکہ اب ان کے ممالک سے پاکستان جو ہے خطے میں اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے اس وقت، تو تمام ممالک کی نظریں ادھر لگی ہوئی۔ اسرائیل نے جو ابھی حالیہ جو کر کے دیکھ لیا ایک، تو اس میں مسلمان ممالک کی جانب سے جو اب جو اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے اس کے لیے اب ان کے لیے لمحہ فکری ہے، تو یہ اب تمام جو ممالک مل کے اب آگے دیکھیں آئندہ وقت کے ساتھ ساتھ جو توازن ہے جو طاقت کا تھا جو خطے میں وہ ان کو اس مضبوط ہوتا ہوگا، اور جتنا یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دفاعی اعتبار سے مضبوط ہوں گے پاکستان اور سعودیہ، اتنی ہی پاکستان میں زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی، کیونکہ لوگوں کو اب احساس ہوگا کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے اور مالی طور پر مستحکم ہو رہا ہے، تو اس میں پاکستان کے لیے بہت یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو قرضوں کی بات ہوا کرتی تھی، تو اسٹریٹجک جو اس طرح جو ایشوز ہیں تو اس میں قرضوں کا بھی بڑا مسئلے کا حل ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے، اس پر پاکستان کے جو توازن تھا ٹریڈ کا وہ بھی مسئلے یہ بگڑتے ہوئے یہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر اس پر عمل درآمد صحیح روح کے مطابق ہوتا ہے تو اس پہ بڑا ہی اہم پیش رفت ہوگی مستقبل میں، اور آپ دیکھیں گے مستقبل قریب میں جو دھمکیاں دیا کرتے تھے اسرائیل جیسے ملک یا امریکہ جو دیکھا کرتا تھا، تو ان کو اپنے آپ کو کمزور ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا خطے میں پورا چینج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اور یہ اس میں تمام جو ریاستیں جو پہلے دیکھا کرتی تھیں امریکہ کی طرف دیکھا کرتی تھیں یا دیگر ممالک کی طرف دیکھتا تھا، اس میں یہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ہمارے فلسطین پر جو بلا وجہ جو ایسے کرتا تھا بمباری وغیرہ، تو اس مسئلے اس قرارداد کو بھی مضبوط ہونے کو مدد ملے گی، اور یہ جو غزہ پر جو آئے دن جو اسرائیل کی جانب سے کیا جاتے تھے حملے وغیرہ، اور اپنا جو مظلوم مسلمانوں پر جو اس نے بچوں پر جو جس طرح ظلم کی خیر کر دی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ تو سدباب اب اس نے جو کیا قطر پر کیا اس کا سدباب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یہ سارا، اور یہ بڑی ایک ماشاءاللہ اچھا یہ قدم ہے، اور اس کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے، اور دفاعی اعتبار سے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور اس میں دفاعی طور پر مضبوط ہونا ہوگا ایک دوسرے کو، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ